أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فرقہ بندی اللہ کے نزدیک کس قدر ناپسندیدہ چیز ہے، یہ ویڈیو سن کر آپ کو اس کے بارے میں کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ خدائے زمین و آسمان کا یہ مذہب سب انبیاء کو یکساں ماننے اور ان کو ایک مشترک پیغام کا حامل سمجھنے میں اس قدر فراخ ہے کہ ہر قرن کے لیے ایک کتاب، لکل اجل کتاب، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کأنا محمد، لیکن سب کو ایک قانون کا مبلغ اور ایک الکتاب کا حامل قرار دے کر ان کو فرقہ بند سمجھنے کی اس شدت سے مخالفت کرتا ہے کہ قرآن پاک کے طول و عرض میں اگر کوئی شے فی الحقیقت کفر ہے تو یہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھے، اور جو کہتے ہیں کہ بعض انبیاء پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بین کوئی سبیل نکلے، یہی لوگ ہیں جو اصلی اور سچے کافر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہ کی، ان کو تو ہم ضرور اجر عطا کریں، اور اللہ تو ہے ہی مغفرت اور رحم فرمانے والا۔ اب نوٹ کریں کہ تمام قرآن کے طول و عرض میں الکافرون حقا کے الفاظ اور کسی امر کے متعلق حتما استعمال نہیں کیے۔ گویا ازروع قرآن سب سے بڑا کافر وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے، بعض کو مانتا ہے اور بعض کا انکار کرتا ہے اور ان کو فرقہ بند سمجھتا ہے۔ پس اس دین کا رکن اعظم میرے نزدیک اتحاد ہے، اور یہی اصل اسلام ہے۔ لیکن حسرت کہ نااہل اور ناشناس لوگ اس کو اندر سے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ ہر شخص نیا مدعی بن کر چند لوگوں کو اپنے پیچھے لگا گیا اور خلق خدا کے وسیع دائرے سے نفرت پیدا کر دی۔ امت کمزور ہوتی گئی اور پھر آلون بن کر آلہ بن کر مومن بننے کا نصب العین بھی نگاہوں سے اوجھل۔ جب اسلام کے پیش نظر خارجی اتحاد اس قدر ہے تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر کوئی ذرا سی بھی تفریق پیدا کرنا میرے نزدیک کفر ہے۔
پیروں اور سجادہ نشینوں کی تفریق، مزار پرستی، اولیاء پرستی کی تفریق، سب عبادت طاغوت ہے، شرک جلی ہے بلکہ ظلم عظیم ہے۔ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اور مشرکین میں سے نہ ہو جائے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور خود بھی گروہوں میں بٹ گئے، اور ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ